دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، میں ہوں ڈاکٹر اصغر مظہر، آپ کو ڈاکٹر اصغر مظہر کی طرف سے السلام علیکم۔ اچھا جی، آج کی اس موٹیویشن میں، اور موٹیویشن آپ کو پتہ ہے کہ میں دیتا ہوں صرف اور صرف دنیا کی اس عظیم ترین ہستی کے حکموں کو اور ان کی باتوں کو کوٹ کرتا ہوں جن کا نام نامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چونکہ انہوں نے اصل زندگیاں بدلیں تو میں موٹیویٹ کرتا ہوں خود کو اور آپ کو انہی کی باتوں کی روشنی میں۔ انہی کی باتیں نان مسلم بھائی اور بہنوں نے اپنائی، فالو کیا تو فائدے اٹھائے، دنیا کامیاب کی۔ اگر کاش وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مان لیں، ریسپیکٹ تو وہ کرتے ہیں، اگر ان کو مان لیں تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہے، ان کا کسی پر یہ احسان نہیں ہے، چونکہ ان کی باتیں ہی ایسی ہیں۔ سنیں ذرا، ان کے حکم میں آپ کو اینڈ پہ سناتا ہوں۔ ایک والد جس کو خود احساس نہیں ہوتا سٹارٹ میں، جب پھر یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر بعد میں بڑوں کو احساس ہو جاتا ہے، اگر ہو جائے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے احساس نہیں ہوتا، اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی وہ تربیت نہیں کر پاتے، لیکن وقت ان کو سکھا دیتا ہے، یہ چیزیں ان کو سکھا دیتی ہیں۔ بہرحال ان کی بیٹی ایک فون لے کے آتی ہے، آئی فون لے کے آتی ہے، اتنا قیمتی فون لے کے آتی ہے، ساتھ فون کے بیک سائڈ پہ کور بھی ہوتا ہے بلیک، اچھا سا، وہ بھی کاسٹلی ہوتا ہے۔ تو باپ پوچھتا ہے بیٹی سے، یہ بیٹا یہ کور کیوں لگایا ہے؟ بیٹی کہتی ہے ابو جی یہ اس کو سیف کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ موبائل اتنا قیمتی ہے، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو پھر کہ نہیں، پھر اس کا نقصان ہو جائے گا، گر جائے گا، اس کے اوپر ڈسٹ پڑے گی، یہ اس کا نقصان ہوگا، خراب ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو کور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب باپ کہتا ہے کہ بیٹا اسی طرح ہی جب کوئی عورت باہر جاتی ہے تو اگر وہ نقاب نہیں لیتی، باہر جانا کوئی ممانعت نہیں ہے عورتوں کو، اپنے کاموں کی سلسلے میں، اپنی ٹیچنگ کی سلسلے میں، اپنی ایجوکیشن کی سلسلے میں، اپنی جاب کی سلسلے میں بالکل جا سکتی ہیں، وہ بھی کچھ حدود و قواعد و ضابط ہیں، بالکل جا سکتی، لیکن باپ کہنے لگا بیٹا اگر اسی طرح ہی تم اپنے آپ کو ڈھانک کے باہر جاؤ، نقاب لے کے باہر جاؤ تو تم بھی سیف رہو گی۔ کتنی اچھے طریقے سے باپ نے بیٹی کو سمجھایا، بیٹی نے اس کو فالو کر لیا کہ جیسے موبائل اور کور کا رشتہ تھا اور اس کا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے، اسی طرح موبائل اور اپنے لیے انہوں نے جب اس کے لیے نقاب کی، حجاب کی مثال دی تو اس نے سمجھ لیا۔ چونکہ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صدیاں پہلے، 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور تو بڑی نصیحتیں کی اس بارے میں۔ آپ نے فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے۔ وہ عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اسی طرح حیا کرنی چاہیے اپنی آنکھوں کی، باقی معاملات۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، ہر دین کا کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، خوبی ہوتی ہے، میرے دین کی یہ وصف ہے کہ اس میں حیا ہوتا ہے، یعنی حیا ایمان قرار دیا۔ پھر ایک جگہ اور آپ نے فرمایا تھا کہ حیا کی وجہ سے جنت ملے گی۔ تو دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، یہ ہیں وہ چیزیں جن سے اگر ہمیں پہلے پتہ ہے ہم غور نہیں کر رہے، اگر نہیں پتہ تو اس پر ہم غور کریں اور اپنی زندگی کو عمل میں لائیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں، اس دنیا میں بھی اور ڈے آفٹر ڈیتھ پر۔ تو دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، میرے چینل فلک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیں، چونکہ یہ مجھے ایک سپورٹ ہے آپ کی، لیکن اس میں آپ کو اپنی خود کی بھی سپورٹ ہے، کیونکہ یہ میرا چینل ایک فیملی چینل ہے جس میں آپ کو اس قسم کی انفارمیٹیو، اصلاحی اور فنی تھنگز بھی، مزاحیہ چیزیں بھی میں لے کے آتا ہوں، وہ ملیں گی، اس لیے ضرور لائک کریں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔